بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ملفوظ نمبر 131۔ فرمایا میرے نزدیک حقیقی دین یہ ہے کہ اس عالم کے اسباب کو اللہ تعالیٰ کے امر تکوینی کا پردہ سمجھنے لگے اور یہ یقین کرنے لگے کہ اس پردے میں کرنے والا کوئی اور ہے اور اس کا فعل اور حکم حقیقی سبب ہے۔ گویا بجائے ظاہری اسباب کے اللہ تعالیٰ کے غیبی حکم کو ہی حقیقی سبب سمجھنے لگے اور پھر ظاہری اسباب میں کوشش کرنے سے بھی زیادہ کوشش اس کی کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو کر میرا کام پورا کر دے۔ ملفوظ نمبر 132۔ پنجاب کے ایک دیندار مسلمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ جب پہلی دفعہ یہاں آئے تو اتفاق سے میں اس وقت ابن ماجہ کا سبق پڑھا رہا تھا۔ انہوں نے سلام کیا، میں نے حدیث کے درس میں مشغولیت کی وجہ سے جواب نہیں دیا، پھر وہ وہیں بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سبق ہی کے دوران میں انہوں نے کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ میں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چلنے لگے۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا زیارت کے لیے۔ میں نے کہا جس زیارت کی حدیثوں میں ترغیب اور فضیلت آئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کی صرف صورت دیکھ لی جائے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کی تصویر دیکھ لی۔ شرعی زیارت یہ ہے کہ اس کی بات پوچھی جائے، اس کی سنی جائے۔ آپ نے نہ تو اپنی کچھ کہی اور نہ میری کچھ سنی۔ انہوں نے کہا کیا میں ٹھہروں؟ میں نے کہا ضرور۔ چنانچہ وہ ٹھہر گئے اور پھر جب انہوں نے میری بات کو کچھ سنا اور سمجھا اور یہاں کے کام کو دیکھا تو اپنے بڑے بھائی کو بھی بلایا۔ اگر میں اسی وقت اسی طور پر مختصر بات ان سے کر لیتا تو جو کچھ بعد میں ہوا کچھ بھی نہ ہوتا اور وہ بس زیارت ہی کر کے چلے جاتے۔ فرمایا زمانے کے بدلنے سے دینی اصطلاحات کے معنی بھی بدل گئے اور ان کی روح نکل گئی۔ دین میں مسلم سے ملاقات کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں دین کی باتیں ہو۔ جس ملاقات میں دین کا کوئی ذکر فکر نہ ہو وہ بے روح ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔